الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل فرمایا ہے تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ اور اپنے تمام حمایتیوں کو اور اپنے تمام مددگاروں کو اس کے اندر شریک بنا لو اگر تم سچے ہو۔ بس تم اگر نہ کر سکو اور ہرگز یہ نہ کر سکو گے تو پھر ایسی آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ماقبل کی طرف تو واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے احکامات جتنے بھی ہیں ان کی بنیاد کو دو چیزوں کو بنایا ہے، ایک ہے توحید خداوندی اور دوسرا ہے رسالت نبوی۔ توحید خداوندی اور رسالت نبوی یہ دو جزء ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت، اسلام کی پوری بنیاد کیا ہے، قائم اور کھڑی ہے۔ اب پہلی بنیاد جو تھی وہ تھی توحید کو اللہ رب العزت نے پیچھے اعبدوا ربکم الذی خلقکم اس کے اندر بیان فرما دیا۔ اب جو دوسرا جز تھا اس جز کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، یہاں پر تو ایک تو رسالت کا ثبوت ہو رہا ہے، رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رسول ہیں، آپ ان کی رسالت کا اقرار کرو اور ان کی رسالت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو فالو کرو اور اسی پر چلو۔ دوسرا، اس کے اندر قرآن کے معجز ہونے کی بھی دلیل ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں علامہ راضی نے، علامہ آلوسی نے اور دیگر مفسرین کرام نے یہ تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ سے ان لوگوں کا رد ہو گیا کہ جو صرف اور صرف توحید خداوندی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی کافی ہے، رسالت نبوی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کی بھی کیا نفی ہوگی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسالت ضروری ہے، رسالت کے اوپر اگر ایمان ہو جائے تو رسالت کے اندر ہی توحید بھی کیا ہو جاتی آ جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، توحید اور رسالت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، توحید پر بھی ایمان، یقین، ایقان ضروری ہے اور ایسے ہی رسالت نبوی پر بھی ایمان، یقین اور اس کے اوپر اعتماد کرنا، اقرار کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ہم سادہ سی تفسیر کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ اہل عرب بہت ضدی قسم کے تھے، بہت زیادہ معاند قسم کے لوگ تھے، اناد پرست تھے اور ان کے دلوں کے اندر اناد، نخوت اور بغض جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھا، سرکار علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت زیادہ تھا اور آپ کے جو صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے ان پر بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اناد کرتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، بغض کرتے تھے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے کیا ہے، کلام آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس کیا ہے، کلام آئے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے قول کی صداقت کے پیش نظر ان کو سچا قرار دینے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو کلام آتا ہے یہ کلام خداوندی نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام یہ خود بناتے ہیں، یا حضور علیہ السلام معاذ اللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں کہ یہ کلام اپنی طرف سے کیا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ تو پھر کیا کرو، تمہارے جن اور انسان تمام کے تمام اس چیز کے اوپر مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور وہ کوشش کریں کہ قرآن کی ایک مثال لے کر آ جائیں۔ فرمایا کہ لا یاتون بمثلہ، وہ قرآن کی مثال لے کر آ ہی نہیں سکتے، اگرچہ جن کیا ان کے وڈیرے بھی جمع ہو جائیں، انسان تمام کے تمام جمع ہو جائیں اور سارے ایک دوسرے کی کیا کریں، مدد بھی کریں،
پھر بھی کیا قرآن کی مثال لے کر نہیں آ سکتے. دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تم کیا کرو قرآن کی 10 صورتوں کی مثال کوئی صورتیں بنا کر لے کر آؤ. دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تم کیا کرو ایک سورت کی مثال کوئی لے کر آ جاؤ قرآن کی. فرمایا فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر صورت نہیں لے کر آ سکتے تو کوئی ایک بات ہی، مطلب کیا ایک آیت کا اگلا فرد ہی کوئی تو لے کر آ جاؤ جو اس کے اعجاز کے برابر ہو، جو اس کے فصاحت اور بلاغت کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کی مثالوں کو لے کر آ جاؤ. یہ سادہ سی تفسیر اور تشریح ہم نے بیان کی جو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ اہل عرب بہت زیادہ بحث کرنے والے تھے. دوسری یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معجزہ ہے جو قرآن مجید کا جو معجز ہونا یہ قیامت تک سچا رہے گا. یہ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمایا کہ تاکہ لوگ ان کی کیا کریں، تصدیق کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثله آمن علیہ بشر وانما كان الذي اوتیت وحیا اوحى الله الی فارجو ان اكون اکثرهم تابعا یوم القیامت. میں کوئی نبی بھی جو دنیا کے اندر آیا تو نبی کریم علیہ السلام اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے بشر لوگ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں. اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے، یہ وحی ہوئی ہے اور مجھے یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ قیامت کے دن میرے فرما بردار اور میرے تابعدار اور میری اتباع کرنے والے دوسرے انبیاء کی بنسبت کیا ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. اس روایت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معجزات لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا. اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ جو نبی کو جو معجزہ ملا وہ اس کے وقت کے مطابق ملا ہے، یعنی کہ اس وقت جس چیز کا دورہ تھا، جو چیز لوگوں کے ہاں بہت زیادہ مقبول تھی اور اس کا رواج تھا، اس کو کیا ہے، اور اس نبی کو وہ کیا ہے، معجزہ ملا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ ملا کہ آپ ید بیضا تھے، ید بیضا کے مالک تھے، آپ اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ کیا ہو جاتا، روشن اور منور ہو جاتا. اور آپ کو ایک عصا دیا گیا جس عصا کو جو ہے نا آپ زمین پر پھینکتے تو وہ کیا عظیم اژدہا بن جاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس وقت لوگوں کے ہاں جادوگروں کی برمار تھی، وہ جادو بہت کیا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو عصا تھا اس کے اندر بھی کیا جادو والی شکتیاں تھیں، قوتیں تھیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر طبیبوں کی برمار تھی، طب کیا تھا، بہت زور و شور پر تھا، طب کی برمار تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طب کا معجزہ دیا گیا کہ آپ مادر زاد اندھے کو بھی کیا کر دیتے تھے، صرف ہاتھ پھیرتے تھے تو باذن اللہ کہتے تو وہ کیا ہو جاتے، اندھوں سے وہ کیا ہے بینا ہو جاتے، ان کی کیا روشنائی آنکھوں والی کیا ہو جاتی، واپس آ جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اقدس کے اندر لوگوں کے ہاں عرب کے اندر وہ عربی زبان جو تھی وہ اس کے اندر بہت زیادہ مالک تھے، حتیٰ کہ وہ بلاغت اور فصاحت کے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اور جو بندہ فصاحت اور بلاغت کے اندر گفتگو نہ کرنے والا ہوتا تو اس کو وہ اپنے مقابلے کے اندر گنگا سمجھتے تھے کہ وہ تو کیا ہے، بول ہی نہیں سکتا ہے. اب رب تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم حضور کے ساتھ عناد رکھتے ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھتے ہو، صحابہ اکرام کے ساتھ بغض رکھتے ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلاغت اور فصاحت کے انتہا کو پہنچے ہوئے، تمہارے جیسا کوئی بلیغ نہیں ہے، فصیح نہیں ہے. تو پھر کوشش کرو نا، ذرا ٹرائی کرو نا کہ تم اس قرآن کی مثل کو ایک صورت لے کر آ جاؤ. اگر تم یہ نہ کر سکو تو سمجھ لو کہ یہ قرآن تمہارے بس کی بات نہیں، اس کی مثل لے کر آنا. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بنایا. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بشر ہیں. پھر جب یہ بشر ہیں تو پھر یہ کلام لکھ رہے ہیں، کلام لے کر آ رہے ہیں، تو پھر تم کہیں اس طرح لکھ سکتے؟ حالانکہ تم بھی تو کیا ہو، بشر ہی ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، فصاحت اور بلاغت کے انتہا کو پہنچے ہوئے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. دوسری تفسیر علامہ راضی نے اور دیگر مفسرین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مثل ہی کی جو ہے ضمیر ہے، یہ تو اگر قرآن کی طرف راجع تو یہ تفسیر بنتی ہے، اور اگر مثل ہی کی ہے ضمیر کا مرجع
عبد ہو یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام ہو, تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم اگر قرآن کے اندر شک کر رہے ہو تو پھر ہمارے اس نبی کے جیسے بندے سے کوئی ایک صورت لکھوا کر لے کر آؤ. یعنی کہ یہ نبی کیا ہے, امی نبی ہے, انہوں نے کہیں بھی پڑھا نہیں ہے, انہوں نے کہیں سے لکھنے والی جو قوت ہے وہ حاصل نہیں کی, کتابت بھی نہیں کی, قرات بھی نہیں کی. پھر اس جیسا کوئی بندہ ڈھونڈو, پھر اس جیسے بندے سے کوئی ایک صورت لکھوا کر لے کر آؤ. اور جب نبی کریم علیہ السلام کی مثل دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو پتہ چلا کہ جب مثل وہ ڈھونڈنے پر قادر نہیں تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آنے پر کس طرح قادر ہو سکتے ہیں. پھر اس آیہ مبارکہ کی جو تفسیر اور تشریح کے اندر بہت لمبی چوڑی بات علماء مفسرین نے صرف اور صرف اتنی کی کہ یہ قرآن کا کیا ہے معجزہ, کہ قرآن لوگوں کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے کیا کر دیتا ہے, معجز کر دیتا ہے, اس کی مثال کوئی لے کر آ نہیں سکتا. آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فرمایا کہ اگر تم اس طرح نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا اور ہر کس تم نہیں کر سکو گے. یہ عرب تعالی نے پیش گوئی بھی دے دی کہ تم اس کی مثال لے کر آنے پر کیا وہ قادر نہیں ہو, تو پھر کیا کرو, تم اس فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ, تو پھر تم کیا کرو, اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن کیا ہے لوگ بنیں گے, اور اس آگ کا ایندھن کیا بنیں گے, پتھر بنیں گے. ناس یعنی کہ ایندھن لوگ بنیں گے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا, اللہ کی نافرمانی کی, تو اب وہ اگر جہنم میں جلیں یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے. لیکن فرمایا والحجارہ, اور پتھر بھی کیا ہیں وہاں آگ کے اندر جلیں گے, تو اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر قسم کا پتھر نہیں, بلکہ وہ پتھر ہے کہ جن پتھروں کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مختص کیا تھا, یعنی کہ انہوں نے ان پتھروں کو بت بنا کر اپنے سامنے رکھا اور ان سے مانگا کرتے تھے, ان کو پوجا کرتے تھے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے. فرمایا کہ ہم ان پتھروں کو بھی جلائیں گے تاکہ تمہارے ساتھ وہ جل رہے ہوں اور تمہیں یہ نظر آ رہا ہو کہ ہم تو اس سے کیا کر رہے تھے, ان سے کیا کر رہے تھے, مدد مانگ رہے تھے. جب ان سے مدد مانگ رہے تھے یہ تو کیا ہمارے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا ہے. جب یہ اپنا عذاب اپنے آپ سے ٹال نہیں سکتے, دور نہیں کر سکتے, تو یہ ہماری کس طرح داد رسی کر سکتے, ہماری امداد کس طرح کر سکتے. تو اس ان کے باطل نظریے کو رد کرنے کے لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ. دوسرے مقام کے اندر فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. فرمایا کہ تم بھی اور جن چیزوں کی تم کیا کرتے ہو عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں. لیکن یہاں پر یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. حضرت عزیر کی عبادت کی جاتی ہے, لیکن یہ دونوں اللہ کے مختص نبی ہیں اور مخصوص نبی ہیں اور پسندیدہ نبی ہیں, اس لیے ان کو کیا ہے نہیں جلایا جائے گا. باقی جو چیزیں ہیں پتھروں کا ذکر تو ملتا ہے قرآن کے اندر کہ ان کی کیا ہے وہاں پر پرسش ہوگی اور ان کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اس کے اندر آخر فرمایا اعدت للکافرین, کافروں کے لیے کیا ہے جہنم تیار کی گئی. اس سے یہ بات مت سمجھے کہ یہ صرف اور صرف کیا ہے جہنم کافروں کے لیے, باقی جو مومنین حضرات جو گناہگار ہیں وہ کیا دوسری جہنم کے اندر جائیں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسی جہنم کے اندر وہ بھی جائیں گے کہ جو کیا ہوں گے فاسق ہوں گے, اور جو اپنی سزا کو بھگت لیں گے پھر ان کو کیا جہنم سے نکالا جائے گا. ہاں ابد الآباد جہنم کے اندر صرف اور صرف کافر ہی رہیں گے اور مشرک ہی رہیں گے. دوسرا اس آیہ مبارکہ کی اس عدت الکافرین سے یہ خبر ہمیں ملتی ہے کہ جہنم اور جنت کا ثبوت ہے, اور جہنم اور جنت اب تک تیار ہو چکی ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہنم اور جنت کیا تیار نہیں ہوئی, لیکن اس آیت کی وجہ سے اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم اب معرض وجود میں آ چکی ہیں, ان کا کیا ہے تخلیق ہو چکا ہے. پہلی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا طالب کان یحوتک وینصرک فهل لنفسه ذلك فهل نفعه ذلك قال نعم وجدت في غمرات من النار فاخرجته الى ضحضاح ولولا ان لكان في درك الاسفل من النار او كما قال. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو طالب نے جناب ابو طالب نے آپ کی بہت زیادہ محبت کی آپ سے اور آپ کی بہت زیادہ مدد کی ہے, کیا آپ نے ان کو کوئی نفع دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے نفع دیا ہے.
میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر تھے, جہنم کے نچلے طبقے کے اندر تھے, وہ جل رہے تھے عذاب کی وجہ سے. تو میں نے ان کو کیا جہنم سے نچلے طبقہ سے نکال کر اوپر والے طبقے میں لے کر آئے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ میں نے ان کو کیا اس طرح اوپر نکال کر لے کر آئے کہ وہ کیا صرف اور صرف ان کو کیا ٹہنوں تک کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, باقی وہ جہنم کے اندر نہیں جل رہے. اس روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جناب ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا, کفر پر ہوا تھا. دوسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ فرمایا, صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمع وجبتن فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدرون ما هذا قال قلنا اللہ ورسولہ عالم قال هذا حجر رمی فی النار فقد رمی فی النار منذ 70 خریفا فهو یاذی فی النار حتم تھا علاقہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس پتھر کی آواز ہے کہ جس پتھر کو جہنم کے اندر 70 سال پہلے ڈالا گیا, پھینکا گیا. اب وہ 70 سال پھینکا گیا تھا تو وہ 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد اب وہ جہنم کے گھڑے کے اندر جہنم کے اندر گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا وجود دنیا کے اندر موجود ہے, جہنم کا وجود کیا ہے اور اس کی تخلیق ہو چکی. تیسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احتجت النار والجنۃ فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتکبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساکین. فرمایا کہ جہنم اور جنت ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں, اور مناظرہ کرتے ہوئے ایک کہتی ہے کہ میرے اندر جبار اور متکبر جائیں گے, یعنی کہ جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر اللہ رب العزت کی جو نافرمانی کرنے والے وہ میرے اندر جائیں گے, اور جنت کہتی ہے کہ میرا مسکن ان لوگوں کا بنے گا, میں ان لوگوں کا مسکن بنوں گی کہ جو ضعفاء ہوں گے, کمزور ہوں گے اور مساکین ہوں گے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انت عذابی اعذب بک من اشاء. فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے اور اس کے اندر میں ان لوگوں کو ڈالوں گا کہ جن سے میں ناراض ہوں گا اور ان کو میں عذاب دینا چاہوں گا. وقال لہذی, اور اللہ رب العزت نے جنت کو ارشاد فرمایا انت رحمتی ارحم بک من اشاء. فرمایا کہ تو میری رحمت ہے, میں تیرے اندر ان لوگوں کو داخل کروں گا کہ جن کے اوپر میں رحم کرنا فرماؤں گا. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْءُهَا. فرمایا کہ یہ یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کو میں نہیں بھرنا, یعنی کہ جہنم کے اندر اللہ رب العزت کی جو نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو داخل کیا جائے گا, اور جنت کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا کہ جو اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں, اس کی اتباع کرنے والے ہوں. یہ 3 روایتیں بھی, اور اس کے علاوہ دیگر کافی ساری روایات ہیں جن روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے. لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ نظریہ بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں تخلیق تو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک مکمل تخلیق نہیں ہوئی ہے, ناقص ہے. لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس بنا پر یہ کہا ہے کہ یہ تخلیق مکمل ہو چکی ہے, مکمل نہیں ہوئی بلکہ ناقص ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس کی سمجھ عطا فرمائے.